السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتا جا، نہ کر تقدیر سے شکوہ مقدر آزماتا جا، ملے گی خود بخود منزل قدم آگے بڑھاتا جا۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ، پھر میں ایک بار آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں، ایسے کوشچن لے کر حاضر ہوا ہوں، ایسے ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جسے ہم اور آپ اردو قواعد یعنی اردو گرامر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور اگر آج اس کلاس کو ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمیں دوبارہ اس کلاس کو دیکھنے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس وجہ سے میں آپ حضرات کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹ، جب آپ وقت دے رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ محنت سے پڑھیے، دل لگا کر پڑھیے، کیونکہ یہ دور ایسا چل رہا ہے نا، جس کے پاس آج نوکری ہے، کوئی منصب ہے، پراپرٹی ہے، دنیا آج اسی کو سلام کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی منصب نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں ہے، تو آپ کے اپنے ہی آپ کو اگنور کر دے گا، تو اس وقت آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ جس دوست کے چکر میں آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، خدا را وہ اگر کوئی عہدہ پالیں گے، کوئی منصب پالیں گے، کوئی نوکری پالیں گے، تو وہ آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ محنت سے پڑھیے، اپنے والدین کا نام روشن کیجیے، وہ والدین جنہوں نے آپ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، دین کو دین، رات کو رات نہیں سمجھا، ہے نا۔ انہوں نے آپ کے پڑھانے کے لیے، آپ کے پرورش کے لیے انہوں نے اچھا کھانا نہیں کھایا، اچھا کپڑا نہیں پہنا، وہ بہت سارے شوق رکھتے ہوئے بھی اپنے شوق کو قربان کر دیا صرف آپ کی پڑھائی کے لیے۔ اسٹوڈنٹ، اس وجہ سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ محنت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، جو یہ وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے پڑھنے کے لیے، آپ صحیح استعمال کریں، اچھے سے اچھا پڑھنے والا بنیں اور اچھے نمبرات لانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج ہم بلا کسی تاخیر کے اس کلاس کو ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جنس یعنی جینڈر، جسے میل اور فیمیل کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، اسی کو مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ آج ہم اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، خاص طور سے بہار والے جب یوپی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں بولنے میں اپنے لینگویج کے اندر پھنس جاتے ہیں، یعنی ہم مذکر اور مؤنث کے فرق نہیں کر پاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہم کسی طریقے سے ہمارا رہن سہن ہو، ہے نا، کتنا اچھا ہو، لیکن ہم اپنے لینگویج سے پکڑے چلے جاتے ہیں کہ یہ بہار کا رہنے والا ہے، یہ بنگال کا رہنے والا ہے نا۔ تو اس وجہ سے آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو اچھی طریقے سے دیکھیں اور اپنے دوستوں تک اس کو ضرور شیئر کریں۔ کم از کم اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کو ضرور، اس ویڈیو کے لنک کو ضرور اسٹیٹس میں لگائیں گے۔ یعنی یہ کریں کہ جن سے کیا ہے جینڈر، جنس سے مراد نر یا مادہ ہے۔ کیا ہے؟ نر یا مادہ۔ نر کہتے ہیں مذکر کو، مادہ کہتے ہیں مؤنث کو۔ نر مذکر ہے اور مادہ مؤنث ہے۔ کہہ رہے کہ ہر ایک اسم مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ہے نا۔ دنیا میں کوئی بھی اسم ہے نا، کیا ہے، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ کہہ رہے کہ اسم صفت نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا ہے۔ اسم صفت جو ہے کیا، نہ ہی مذکر ہوتا ہے نہ ہی مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی نام ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، ہے نا۔ جیسے اس میں صفت کیا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر ہے یا انجینئر ہے نا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی IAS ہے، وہ صفت ہو گئی آپ کی، ہے نا۔ صفت ہی کہتے ہیں اچھی ہے بری چیز کو، اچھائی یا برائی خوبی کو، ہے نا۔ کوئی خوبصورت ہے، کوئی کالا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، صفت ہو گیا۔ تو یہ نہ مذکر ہوتا ہے نہ ہی مؤنث ہوتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر جتنے بھی ناؤن ہے وہ کیا، یا تو میل ہوگا یا پھر فیمیل ہوگا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ جنس کی دو قسمیں ہیں۔ کیا ہے؟ جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تذکیر یا مذکر، دوسرا ہے تانیث یا مؤنث، ہے نا۔ نمبر ایک ہے تذکیر یا مذکر، جس سے نر ذات کا علم ہو، جیسے مرد، گھوڑا، ہے نا۔ مرد کیا ہے، یہ بھی میل ہے، مرد کیا ہے، مذکر ہے، گھوڑا بھی کیا ہے، مذکر ہے۔ اور تانیث کیا ہے، یا مؤنث، جس سے مادہ ذات کا علم ہو، جیسے عورت، گھوڑی، ہے نا۔ مرد کے مقابلے میں عورت اور گھوڑا کے مقابلے میں کیا ہے، اپوزٹ میں گھوڑی ہے، وغیرہ۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ، جنس کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں۔ جنس کے اعتبار سے یعنی جینڈر کے اعتبار سے، میل اور فیمیل کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟
5 قسمیں ہیں. کہہ رہے مذکر حقیقی، مؤنث حقیقی، مذکر غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی، اور 5واں ہے جن سے عام. اسٹوڈنٹ یہ جو کلاس ہے یہ آپ کے کلاس 8 9 10 11 12 چاہے وہ سی ٹیٹ پڑھنے والے ہو یا بی پی ایس سی والے ہو یا اسٹیٹ پڑھنے والے ہو، ہر ایک کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی وی وی آئی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے. آگے ہے اسٹوڈنٹ مذکر حقیقی. کہہ رہے وہ مذکر جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ ہو، ہے نا، یہ وہ مذکر جس کے کیا ہے مقابلہ میں کوئی کیا ہو، مادہ ہو. جیسے لڑکا، گھوڑا، مرد، بیل وغیرہ، ہے نا. لڑکا ہے اس کے مقابلے میں لڑکی ہے، گھوڑا ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے، گھوڑی ہے، مرد ہے اس کے مقابلے میں عورت ہے، بیل ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے، گائے ہے نا. مذکر حقیقی. حقیقی کیا ہے، جس کے مقابلے میں کوئی نر، یعنی نر کے مقابلے میں مادہ ہو، مادہ کے مقابلے میں نر ہو، یعنی اس کا الٹا ہو. یعنی جیسے لڑکا ہے تو اس کے مقابلے میں لڑکی ہے نا. ایک ہے مؤنث حقیقی. کہہ رہے وہ مؤنث ہے جس کے مقابلے میں کوئی نر ہو. جیسے میں نے بتایا کہ لڑکی، گھوڑی، عورت، اس کے مقابلے میں لڑکی کے مقابلے میں لڑکا، ہے نا. گھوڑی کے مقابلے میں گھوڑا، عورت کے مقابلے میں مرد، اور گائے کے مقابلے میں کیا ہے، بیل وغیرہ ہے. آگے ہے اسٹوڈنٹ ایک ہے مؤنث مذکر غیر حقیقی. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذکر جس کے مقابلہ میں کوئی مادہ یعنی مؤنث نہ ہو. جیسے ہم بولیں قلم، پھول، درخت وغیرہ، اس کے مقابلے میں ہے قلمی ہے یا پھولی ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے. وہی کیا ہے، اس کا غیر حقیقی ہے، حقیقی نہیں ہے، یہ غیر حقیقی ہے. اور 4 نمبر میں ہے مؤنث غیر حقیقی. کہ وہ مؤنث جس کے مقابلہ میں کوئی نر یا مذکر نہ ہو. جیسے ہم بولیں گے کرسی، کرسی کا کیا، وہ اس کے مقابلے میں کرسا ہے کیا، کتاب، اس کے مقابلے میں کیا، کتابہ کوئی ہے کیا، نہیں ہے. شراب، اس کے مقابلے میں کیا ہے، شرابہ، ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں کوئی غیر مؤنث کیا ہے، کوئی مذکر نہیں ہے. اسٹوڈنٹ ایک ہوتا ہے جن سے عام. کیا ہوتا ہے، جن سے عام. وہ کون ہے، کرے جن سے عام، اس جنس کو یعنی جن سے مستوی بھی کہتے ہیں، اسے کیا ہے، جن سے مستوی بھی کہتے ہیں. جن سے عام وہ جنس ہے جو تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں استعمال ہو، ہے نا. کوئی کہہ رہا ہے جن سے عام، وہ جن سے عام کی معنی ہی جانتے ہیں. عام معنی عام چیز، جس کو ہم کیا ہے نکرہ کہتے ہیں. عام یعنی جن سے عام وہ جن سے ہے جو مذکر کے لیے بھی استعمال ہو اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو، دونوں کے لیے. جیسے بلبل، بلبل مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے. سانس مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے. فکر مذکر بھی استعمال ہوتا ہے اور مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں معنی میں. آگے ہے اسٹوڈنٹ ہم پڑھیں گے جنس کی تفصیل یا جینڈر کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جاننے جا رہے ہیں. کہ اکثر کہہ رہے ہیں جنس کی تفصیل میں اکثر ایک ہی لفظ 2 علیحدہ زبانوں یعنی لینگویج میں اپنی الگ الگ جنس رکھتا ہے. جیسے لفظ قلم ہندی زبان میں تانیث استرلنگ ہے. کیا ہے، استرلنگ ہے. قلم کیا ہے، میری قلم کیا ہے، ہندی زبان میں کیا ہے، مؤنث ہے، یعنی کیا ہے، تانیث ہے. یہاں آپ کیا پڑھیں کہ اکثر ایک ہی لفظ دو علیحدہ زبانوں میں ایک ہی لفظ ہے، 2 علیحدہ. ہندی میں مؤنث ہے تو اردو میں کیا ہے، مذکر ہے. کریں لیکن ہماری اردو میں قلم کیا ہے، تذکیر یعنی مذکر ہے. وہاں کیا پڑھیں، ہندی میں قلم مؤنث ہے یعنی استرلنگ ہے، اور اردو میں کیا ہے، مذکر ہے نا، یعنی نر ہے. آگے اسٹوڈنٹ کے الفاظ کی جنس کو پہچاننے کے چند قواعد ہیں. یعنی الفاظ کے جو جنس ہیں اس کو ہم کیسے پہچانیں گے، تو کہہ رہے ہیں ان کے چند قواعد ہیں. کریں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ الفاظ کو ان کے قواعد کے سہارے پہچاننا، لکھنا اور درست بولنا دشوار ہے، یعنی مشکل ہے. کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ کہ الفاظ کو ان کی قواعد کے سہارے سے پہچاننا، لکھنا اور درست بولنا یہ کیا ہے، بہت مشکل کام ہے. کہہ رہے ہیں ان کو کثرت استعمال اور مطالعے سے درست کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ جب ہی پہچان پائیں گے جب آپ ان کو کثرت سے مطالعہ کریں گے، کثرت سے استعمال کریں گے. جو چیز کثرت سے استعمال ہونے والی ہے اس کو آپ آسانی سے کیا پہچان سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں. آگے ہے اسٹوڈنٹ الفاظ کے جنس کے چند قاعدے ہیں. الفاظ کے جنس کے چند قاعدے ہیں. کون کون ہے، تذکیر یعنی ذیل کے الفاظ مذکر ہوتے ہیں. کہنے کہ الف ہے جن الفاظ کے آخر میں دان یعنی دان ہو، یعنی الف نون جس کے آخر میں ہو. یہاں الف نون ہے نا، بان، یا تو کیا ہے، با کے بعد کے الف اور نون ہے، بان، مان.
اور بند آب تاب واں سار زار ستان وغیرہ ہو وہ مذکر ہوتے ہیں۔ پہچان کیا ہے؟ جس کے آخر میں دان ہو یعنی الف نون ہو جس کے آخر میں، یہ سب کیا ہو جائیں گے؟ آپ کے مذکر ہوں گے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ مذکر کو پہچاننے کی ایک قاعدہ تو یہ بھی ہے کہ جس کے آخر میں یعنی جس لفظ کے آخر میں الف نون لگا ہوا ہو وہ مذکر ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جیسے یہاں آگے ہے ایگزامپل میں قلم دان، دان سے قلم دان، خاص دان، باد بان ہے نا، سائبان ہے نا، ساتواں ہے نا، نون گنا ہو جس کے آخر میں الف اور نون گنا ہو، جیسے یہاں الف اور نون گنا ہے، یہاں بھی کیا ہے ساتواں آٹھواں، یہاں بھی کیا ہے نون گنا ہے۔ آسمان تو یہاں الف نون ہے آخر میں، ارمان الف نون ہے اور الف را ہے نا یا گلزار ہے نا زار، یعنی ایک حرف سے پہلے الف ہو تو کیا ہوگا؟ وہ بھی مذکر ہوگا۔ جیسے کوہ سار بازار، یہ سب کیا ہو جائے گا؟ آپ کا مذکر ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو بہت ہی آسان انداز میں اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتایا۔ آئی ہوپ یہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس لفظ کے آخر میں الف نون بڑھا ہو یا اس لفظ سے ایک آخری لفظ سے پہلے الف بڑھا ہو یا الف اور نون گنا ہو تو یہ تمام لفظ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا مذکر ہو جائے گا۔ آگے ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف یا واو ہو، آخر میں الف ہو یا واو ہو، جیسے کہہ رہے ہیں صحرا، الف آخر میں ہے اور یہاں بھی آخر میں الف ہے، اور یہ اس کے الو میں الف ہے، بچو میں واو ہے، الو میں واو ہے اور بچو میں بھی واو ہے، کہہ رہے ہیں لیکن یہاں اسی قاعدے سے سزا، فضا، غزا، دوا وغیرہ جیسے الفاظ مستثنیٰ ہیں یعنی علیحدہ ہیں۔ جن کے آخر میں الف یا واو ہو تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ تو مذکر ہوگا، لیکن کہہ رہے یہ سزا، فضا، غزا، دوا یہ سب کیا ہے؟ یہ مستثنیٰ، یہ مؤنث ہے۔ کہہ رہے عربی کے الفاظ جیسے تکبر، احسان وغیرہ، اقرار، تدارک، اصلاح، امداد، توقع، احتیاط وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے۔ حالانکہ کیا ہے؟ الف نون تو ہے آخر میں، را سے پہلے الف، ایک حرف سے پہلے الف تو ہے نا، لیکن یہ تمام حرف جو ہے یہ مذکر سے مستثنیٰ یعنی مؤنث ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ دال میں کہ ستاروں، مہینوں، شہروں اور دریاؤں کے نام اکثر مذکر ہوتے ہیں۔ ستاروں، مہینوں کے نام، جتنے بھی مہینوں کے نام، جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو بھی ہو ہے نا، اور دریاؤں کے نام جتنے بھی ہے، گنگا، جمنا ہے نا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مذکر ہوتے ہیں۔ جیسے پٹنہ، راوی، سون، لیکن گنگا جمنا وغیرہ جن کو لوگ دیوی سمجھ کر، ہم یہ تو غلطی سے بول دیے تھے، کریں کہ لیکن گنگا جمنا وغیرہ جن کو لوگ دیوی سمجھ کر پکارتے ہیں ان کو تانیث سمجھنا چاہیے۔ دیوی سے برکت کیا؟ گنگا جمنا کو لوگ دیوی سمجھ کر پکارتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعنی گنگا جمنا کے علاوہ جتنے بھی دریا ہیں وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ وہ سب کیا ہوں گے؟ اکثر و بیشتر مذکر ہوں گے۔ جن الفاظ کے آخر میں پا الف یا پا نون ہو وہ مذکر ہوتے ہیں، جیسے لڑک پن، بڑھاپا ہے نا، ایک تو الف نون آخر میں ہو، دوسرا کیا پا نون آخر میں ہو، یا پھر کیا ہے پا الف ہو، وہ بھی کیا ہے؟ مذکر ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ یقیناً مانیے کہ اگر آپ یہ کلاس آج کی یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ کو مذکر اور مؤنث پہچاننے میں ذرہ برابر فرق ہوگا ہی نہیں، ٹینشن ہوگا ہی نہیں۔ الف میں اسٹوڈنٹ یہاں تانیث یعنی مؤنث، ذیل کے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں، جیسے جن الفاظ کے آخر میں یا واو ٹا ہٹ تا ہو، جیسے روٹی ہے نا، کیا ہے یا آخر میں ہے، اور واو ٹا ہے، جیسے حسرت، نحوست ہے نا، تا ہے نا آخر میں، یہ اس میں بھی تا ہے، یہاں بھی تا ہے، اور کیا واو ٹا ہے نا، واو یہاں ٹا روٹی میں، تو یہ سب کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ آگے ہے جیسے بناوٹ ہے نا، واو ٹا ہے نا، بناوٹ، رکاوٹ، گھبراہٹ وغیرہ، کہہ رہے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ پانی، یہ مت کہیے گا کہ جس اس میں کے آخر میں یا لگا ہو تو وہ مؤنث ہی ہوگا، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کو مستثنیٰ کر دیا ہے کہ پانی، موتی، اس کے آخر میں بھی یا ہے، گھی میں بھی یا ہے، ہاتھی میں بھی یا ہے، دہی میں بھی یا ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے، یعنی یہ سب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پانی، موتی، گھی، ہاتھی، دہی، کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5، یہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ باقی جو بھی ہے اس کے علاوہ آخر میں یا آئے گا تو وہ مؤنث ہوگا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں سین،
یا الف نون حاصل مصدر کے لیے ہو، یا شین ہو جیسے پیاس ہے نا، سین ہے نا آخر میں، جیسے الجھن ہے نا، نون ہے نا آخر میں، دھڑکن، رہائش ہے نا شین آخر میں، مٹھاس، کھٹاس وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ وہی مؤنث ہے۔ کرے جن الفاظ کے آخر میں کار یا کاف ہو ہے نا، جیسے بیٹھک کاف ہے نا، ڈھولک، سرکار ہے نا، کار ہے نا، کاف والی تو کار آ سکے کار۔ کرے عربی کے الفاظ تسلیم، تحصیل، مقراض، میزان وغیرہ یہ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہی ہے نا۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ اوزاروں اور کتابوں کے نام، جیسے کھرپی، کدال، گلستہ، بوستہ، گیتا وغیرہ، یہ سب بھی کیا ہے؟ مؤنث ہیں۔ یہ حروف کیا مؤنث ہیں؟ یہ کون حروف؟ جیسے با، پا، تا، ٹا، سا، جیم، چا، ہا، دال، ڈال، زال، را، را، زا، زا، ظا، فا، ہا اور یا، اور باقی دوسرے حروف مذکر ہیں۔ ذہن نشی کر لیں اسٹوڈنٹ، یہ جو حروف ہیں کتنے ہیں؟ 2، 2، 4، 2، 6، 2، 8، 2، 10، 2، 12، 2، 14، 2، 16، 17، 18 اور 19، یہ یعنی حروف تاجی کے 19 حروف جو ہے آپ کا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یاد کر لیجئے یہ حروف مؤنث ہے، اس کے علاوہ جتنے حروف ہیں سب کیا ہے؟ مذکر ہیں۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے زا میں، یہ ایسے چھوٹے چھوٹے جاندار مؤنث ہیں جیسے کھٹمل، چیل، بھیڑ، کوئل، مینا، دیمک، جوئی، جونک، گوریا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہیں ہے نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے جاندار ہیں نا، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے جاندار جتنے ہیں سب کیا ہے؟ مؤنث ہیں، جو آپ کو ذکر میں ابھی میں نے آپ کو سامنے پڑھ کر سنایا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے کہ مذکر و مؤنث کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل سے کیا اچھی طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ کہہ رہا ہے کہ اب فہرست ذیل میں روزانہ بول چال اور تحریر میں آنے والے مروجہ الفاظ کی جنس علیحدہ کالموں میں دی جاتی ہے۔ طالب علم ان الفاظ سے جملے بنائیں اور اپنے اساتذہ وغیرہ سے اصلاح کر لیں۔ کہہ رہا ہے کہ یاد رکھیے کہ الفاظ کا درست استعمال روزانہ کی مشق میں یعنی مشق پر منحصر ہے، یعنی روزانہ جو چیز آپ کو ٹاسک دیا جائے اس کو بار بار کرنے سے آپ کی ذہن نشی ہو جائے گی، تو آپ کے لیے پہچاننا مذکر مؤنث کو آسان ہو جائے گا۔ تو اس کا کالم بنا ہوا ہے، یہاں اس کالم کو ہم ذکر کرتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ اس کالم کے اندر جو ہے یہ اس کے اندر جتنے بھی ہیں یہ مذکر ہیں ہے نا۔ آب و دانہ، ابر، آتش کدا، آخر، ادب، یہ مذکر ہیں ہے نا۔ ادار، انگور، ارمان، آراہ، آرام ہے نا۔ اور آگے ہے انجمن، انجن، آزاد، آزاد بند، انچ اور انار، یہ سب کیا ہو جائے گا آپ کو اسٹوڈنٹ؟ مذکر ہو جائے گا۔ کیا ہوگا؟ مذکر۔ اور باقی کیا ہے؟ آگے ہے تانیث۔ کر ابتدا، آب و تاب، آب و ہوا، اپیل، آتش، اٹکل، اجل، اجوائن، اردو، اچھل و کود، اجازت، آغوش، آہو، بکا، یہ سب کیا ہے؟ تانیث ہے۔ کیا ہے یہ سب؟ تانیث ہے، یعنی مؤنث ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب مذکر ہے۔ تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ یہ بات آپ کو آج کی یہ کلاس کی جتنے بھی باتیں پڑھائی گئی سب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں اسٹوڈنٹ کہ جو کلاس میں کراتا ہوں اس کلاس کا جو بھی کوشچن وی آئی ہوتا ہے میں کمیونٹی پوسٹ میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ آپ وہاں جا کر آسانی سے دیکھ سکیں اور اپنے اندر کی وہ صلاحیت کو کیا ہے اور مضبوط کریں، پختہ کریں، جس طریقے ہم یہاں پڑھ لیے اور جا کے ہم وہاں کیا ہے کمیونٹی پوسٹ میں دیکھیں گے کہ ان میں کون مذکر ہے، کون مؤنث ہے، کون کیا ہے، وہاں صحیح اور غلط کا ٹک دیا ہوا، اگر آپ صحیح ماریں گے تو وہاں ہرا نشان رہے گا، اگر غلط ماریں گے تو اب رانگ دکھا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ اور آپ کو اگر PDF چاہیے تو میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دے چکا ہوں، اور وہاں جا کر ڈسکرپشن میں کلک کریں، آپ ٹیلی گرام میں جوائن ہو کر وہاں آسانی سے آپ PDF کو اور ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔ اگر آپ حضرات کو آج کی یہ کلاس اچھی لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہو تو وہ سبسکرائب ضرور کریں۔ اور انت میں ایک بات ضرور کہوں گا جاتے جاتے کہ آپ اپنے
موبائل کے واٹس ایپ میں آج کے اس ویڈیو کا لنک ضرور لگائیں گے اسٹیٹس میں، تاکہ آپ کے اسٹیٹس کوئی دیکھیں تو وہ بھی آپ کے اسٹیٹس دیکھنے سے وہ بھی فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، تب آج تک رہا یہیں تک کلاس، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔